روایت کے اندر آیا کہ جب یہ اشقیاء کی جماعت میرے حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے تمام رفقا کے سروں کو لے کر جب یہ ایک منزل پر پہنچی، جب یہ اتری، بلکہ روایت میں آیا کہ گرجا گھر کے قریب پہنچی، اور پہنچنے کے بعد جب یہ لوگ اترے رات گزارنے کے لیے، تو ایک اور روایت کے مطابق کہ یہ جماعت شراب نوشی کر رہی تھی، شراب نوشی کا دور چل رہا تھا، اور اگر کر بھی رہے تو اس کو کوئی شک بھی نہیں، چونکہ یزید نے تمام چیزوں کو جائز قرار دے دیا تھا۔ تو یہ لوگ شراب پی رہے تھے، اتفاق سے اسی وقت ایک لوہے کا قلم نمودار ہوا، اور اس قلم نے خون سے یہ شعر لکھا، اترجو امة قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب، کہ جن لوگوں نے میرے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، کیا وہ امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان قیامت میں ان کی شفاعت فرمائیں گے؟ جب اس جماعت نے، بعض روایت میں آیا کہ یہ شعر پہلے سے لکھا ہوا تھا، جب اس جماعت نے شعر کو لکھے ہوئے دیکھا تو متعجب ہوئی، حیرت میں پڑ گئی، اور جو گرجا گھر تھا اس کے راہب سے پوچھا کہ یہ شعر کب سے لکھا ہوا ہے؟ راہب نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کب سے لکھا ہوا، لیکن ہاں البتہ میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ شعر تمہارے نبی کے زمانے سے 500 سال پہلے سے لکھا ہوا ہے، یعنی وہ شعر پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اب ذرا دیکھو آگے کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے جو میرے حسین کے گھرانوں کو قیدی کر کر، اور حسین اور میرے حسین رضی اللہ عنہ کے تمام رفقا کے سروں کو جو نیزوں پر لٹکایا تھا، روایت میں آیا کہ جب راہب نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر تمام رفقا کا، تمام ساتھیوں کا نیزوں پر لٹکا ہوا ہے، اور جو عورتیں جو بچے ہیں ان کو اسیری بنا کر انہوں نے اونٹوں کی ننگی پیٹوں پر بٹھا رکھا ہے، جب راہب نے اس حال کو دیکھا تو پورا واقعہ دریافت کیا، پورا حال پوچھا، تو راہب کو انہوں نے بتایا کہ معاملہ ایسے سے ہوا ہے کہ ہم نے حسین کو شہید کر دیا ہے اور ان کی تمام رفقا کو شہید کر دیا، یہ امام حسین کے گھر والے ہیں۔ تو راہب نے کہا کہ تم کتنے برے آدمی ہو، تم کیسے بدبخت آدمی ہو کہ تم نے نبی کی اولاد کو شہید کر دیا، نبی کے گھر والوں کو شہید کر دیا، کہ تمہیں کوئی خیال نہیں آیا، تمہیں کچھ ڈر نہیں لگا، تم نے نبی کے گھر والوں کو شہید کر دیا۔ روایت کے اندر آیا کہ اس راہب نے ان تمام لوگوں کو دیکھا، اس کے بعد ان اشقیاء کی جماعت سے، یزیدیوں کی جماعت سے، یزیدیوں سے کہا کہ البتہ اگر تم میری تھوڑی سی بات پر راضی ہو جاؤ تو میں تمہیں انعام و کرام دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس بات پر راضی ہونا ہے، تو اس وقت اس راہب نے کہا تھا کہ بات یہ ہے تھوڑی سی اور چھوٹی سی کہ میں تمہیں 10,000 درہم دوں گا، تم ایک رات کنی سرے اقدس سرے باب حسین میں حوالے کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور راہب دیکھیے کہ کلمہ کوئی مصطفیٰ نہیں ہے، نبی پر ایمان نہیں لایا ہے، مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے، لیکن ذرا دیکھو راہب کے واقعات و کارنامے کو دیکھو کہ راہب نے سر مبارک لیا، 10,000 درہم ادا کر دیے، اس کے بعد اس سر اقدس کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ روایت میں آیا کہ اس سر اقدس کو میرے حسین کے پانی سے دھویا، اور جو بال مبارک سر مبارک کے اور داڑھی مبارک کے جو بالوں پر گرد اور غبار تھا ان تمام کو دھویا، پاک و صاف کرنے کے بعد خون کے دھبوں کو دھونے کے بعد اس سر اقدس پر عطر و کافور کی خوشبو اللہ شروع کر دی، معطر کر دیا خوشبوؤں سے۔ اللہ اکبر، میرا خدا ان تمام اس غالب کے عدموں کو دیکھ رہا تھا جو راہب کر رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ راہب نے سر اقدس کو امام حسین کے اپنے قریب کر دیا، اپنے سامنے رکھنے کے بعد پوری رات میرے حسین کے سر اقدس کی زیارت کرتا رہا۔ راہب کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور زیارت حسین ہو رہی تھی۔
لیکن اللہ اکبر، اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ میرے خدا نے اس راہب کے لیے اپنے رحم و کرم کے دروازے کھول دیے، ایسے کرم کے دروازے کھولے کہ راہب کا بیان ہے کہ میں اپنے کمرے سے جب میں نے آسمان کی جانب نظر اٹھا کر دیکھا تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ زمین سے لے کے آسمان تک نور ہی نور دکھائی دے رہا ہے، میرا پورا کمرہ نور سے پر نور ہے۔ جب راہب نے دیکھا اور سر اقدس کی اس کرامت کو دیکھا تو اس کا دل اسلام کے لیے کھل گیا، ایسا اس پر اسلام کا ایسی محبت ہوئی، اسلام سے ایسی محبت اور الفت ہوئی، اور سر اقدس کو دیکھ کر اس کرامت کا اظہار ایسا ہوا، اس کے دل سے صدق دل سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ راہب اسلام قبول کر رہا ہے۔ اس کے بعد میں اب اس جماعت کو جیسے ہی صبح ہوئی وہ سر اقدس حوالے کر دیا۔ اب جماعت جب سر اقدس لے کر چلی، روایت مایا کہ دوسری منزل پر پہنچی تھی، جیسے ہی منزل پر پہنچی پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے آپس میں ان درہموں کو تقسیم کرنے کے لیے جیسے ہی تھیلیوں کے منہ کو کھولا تو کیا دیکھا کہ وہ جتنے بھی درہم و دینار تھے تمام کے تمام ٹھیکڑی بنے ہوئے ہیں، وہ فضول ہو گئے، کسی کام کے نہ رہے۔ ان کی ایک جانب لکھا ہوا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کرتے ہیں خدا تعالیٰ کو اس سے غافل ہرگز نہ جانو، ظالموں جو تم کر رہے ہو تمہاری حرکتوں سے خدا غافل نہیں ہے۔ اور دوسری جانب لکھا ہوا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، کہ ظلم کرنے والے قریب جان لیں گے وہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے ان اشقیاء ان بدبختوں کے کارنامے کہ جنہوں نے میرے حسین پر زیادتی کی۔ اور یہ حقیقت ہے جب کوئی انسان کسی پر زیادتی کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک صفت بد یہ بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اس کا دل بخیلی میں بخالت کی طرف بڑھنے لگتا ہے، وہ بخیل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ جس کو نوازے مصطفیٰ کی صدقے میں اسے سب کچھ مل جایا کرتا ہے۔ کہ راہب نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں داخل اسلام ہو جاؤں گا، مگر باہر سر اقدس میرے امام حسین کا کہ جس کے صدقے میں اسلام بھی مل گیا، مصطفیٰ کا عشق بھی مل گیا، غلامی رسول بھی مل گئی، دنیا بھی بہتر ہو گئی، آخرت بھی بہتر ہو گئی۔ لیکن یہ بدبخت ہے کہ جنہوں نے میرے حسین کے ساتھ زیادتی کی، دنیا بھی برباد کرنے والا